جس ویژن کی یا جس معاشی پلان کی بات کر رہے ہیں وہ تیار ہو رہا ہے، وہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ جو منشور کا مین ویژن ہے، مین ویژن جو آپ کا اس دفعہ منشور نون لیگ تیار کر رہی ہے وہ سارے کا سارا معاشی پہناوے میں ہوگا۔ کہتے ہیں فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی نا، اور جو چیز آپ کے اندر ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے باہر بھی آتی ہے، آپ اسے جتنا چاہے مرضی چینج کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اعظم چودھری صاحب نے بھی بات کی اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کافی سمجھایا کہ آپ اپنے اس جارحانہ انداز کو تبدیل کریں، اس سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ آج اگین پھر دوبارہ سے عدلیہ کو ٹارگیٹ، ججز کو ٹارگیٹ، اور ہم تو سننا چاہ رہے تھے بلکہ اب عوام یہ سننا چاہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس آئندہ آنے والے دنوں میں منشور کیا ہے۔ یہ تو اپنی ہی رداد سناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر علامہ اقبال کا شعر بھی کوٹ کرتے رہے۔ مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے گا۔ جی جی چوہی صاحب نے اب معاملہ جلانی سے شروع کیا ہے۔ جی جی تو میں چوہی صاحب کو یاد کراؤں، دیکھیے یہ جتنی باتیں چوہی صاحب نے کی ہیں نا، ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں بطور صحافی یہ سپون فیڈنگ کی جاتی رہی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا نا یہ 2018-17 کے اندر وہ واٹس ایپ کے گروپ آتے تھے اور جناب پرائم ٹائم کے اوپر دڑا دڑ بحث شروع ہو جاتی تھی، بڑے بڑے اینکرز جناب بڑی بڑی گفتگو، بعد میں پتہ چلتا تھا کودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اچھا اب یہ جس بات کا انہوں نے ریفرنس دیا، پھر انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ریفرنس دے دیا ہے جی، انہوں نے بغاوت کر دیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، یعنی وہ پہلے چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے، جہاں سے انہوں نے سیاست میں آنے کو شروع، اور سیاست میں آنے کی جو بات جو میرے علم میں ہے، جب مجھے جس چیز کا پتہ ہے وہ یہ نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بھٹو کے دور میں ان کی جو ملیں اور فاؤنڈری جو تھی اتفاق فاؤنڈری وہ قوم عالی گئی تھی، جس کے اوپر ان کے مسائل تھے، اور اسی ایک بات کے اوپر کہ انہوں نے وہ اس کو واپس لینا چاہتے تھے جو شریف خاندان ہے، اسی بات پہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی ان کی تھوڑی بہت جیسے اسلام دعا تھی یا جو بھی تھی، آپ اس کو ان کے والد صاحب کی ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو الٹیمیٹلی یہ تو خیر ایک سیاست، یہ جو جتنی باتیں ہیں نا اب تک بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو معاشی پلان والی جو بات ہے اس پہ بھی میں آپ کو بات ضرور کروں گا، لیکن میں آپ کو پہلے یہ سارا جو سیناریو ہے نا یہ بتا دوں مزے کی بات کیا ہے۔ چوہی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ججوں کو بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو عدلیہ پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ مزے کی بات ہے کہ وہ تمام عدالتیں اور وہ تمام کیس جو انہی عدالتوں نے کلیئر کیے، وہی سارے کیس اٹھا کے آپ نے پاناما میں ڈالے، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے کلیئر ہو چکے تھے لاہور، یہیں کی فائلیں ہیں، میں بتا رہا ہوں ڈالروں کے عوض بکی ہیں، میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جس نے دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹی وی پہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ صحافی بھی کہتے ہیں، مطلب میں تو کسی کے اس لیے بات نہیں کرتا۔ صحافت کا یہ جو انداز ہے نا یہ بھی ایک مخصوص طرح کا انداز ہے۔ یہ لفافے سے بھی تھوڑا آگے کا معاملہ ہے کہ جناب واٹس ایپ پہ کوئی چیز آئے اور آپ کو جناب آپ پاگلوں کی طرح لگ جائے اور بعد پتہ چلے کہ جناب آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، مطلب ٹرینڈ سیٹرز کو تو تسلیم کر رہے ہیں نا۔ یہ بھی مخصوص جگہوں سے انفارمیشن پھیلائی جاتی تھی، بہت سی انفارمیشن کے بارے میں اگر آپ اس کو پروب کریں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ غلط نکلیں، جس طرح پاناما کا سارا معاملہ غلط نکلا۔ اور یہ جو بڑی آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، بعض اوقات ہم از راہ مذاق یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میاں صاحب بیٹے سے تنخواہ لے لیتے تو شاید بچ جاتے، ٹھیک ہے نا، نہ لینے پہ بندے کو فارغ کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کیجیے، اور جس بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ دیا گیا وہ بلیک لا ڈکشنری میں بھی وہ ڈیفینیشن موجود نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے۔ دوسری بات، اب آ جائیں ججز کا معاملہ، ججز کون لگاتا ہے؟ دیکھیے جو ملک کا پرائم منسٹر ہوگا وہ یہ ساری پوزیشنز جو آئیں گی وہاں پہ بھی کریں گے۔ عمران خان صاحب کا پھڈا نہیں ہوا چیف آرمی چیف کے ساتھ، تو معاملہ کچھ اور ہے، پھر اس کا مطلب ہے پھر قصور شاید میاں صاحب کا نہیں ہے، پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہیں گے تو اس سے پرابلمز آئیں گی۔ آج کی جو بات ہے، اچھا وہاں 2 ایونٹ تھے سیالکوٹ میں، ٹھیک ہے، ایک پہلے انہوں نے تقریر کی، وہ اس کا علیحدہ سے کلپ آیا تھا جس کے اندر اور انفارمیشن، ایک پھر وہ تاجروں سے بات کی انہوں نے۔ ہاں میں یہ چوہی صاحب کی بات وزن رکھتی ہے کہ جب آپ تاجروں سے ملاقات کر رہے ہیں تو انہیں پھر وہ یہ اتنی پرانی باتوں کی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، شاید دل بہت زیادہ دکھا ہوا ہے، ابھی تک تکلیف جو ہے وہ رفع نہیں ہوئی، شاید اس وجہ سے کر رہے تھے، وہاں معاشی پلان دینا چاہیے۔ اب میں معاشی پلان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے کیا نون لیگ نے منشور دے دیا؟ ابھی تک تو کوئی منشور نہیں آیا سامنے، ابھی نہیں دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سی انفارمیشن جو ہے نا وہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑا پرابلم آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کی ایک تھوڑی نااہلی یا کمزوری بھی ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپن کر کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے متعلق میڈیا کو بھی اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اور لوگ جاننا چاہتے ہیں، لوگ یہ نہیں آپ سو جائیں گے نا تو وہ مختلف طرح کی کیا سرائیاں کریں گے۔ جو منشور کمیٹی ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا جو جس ویژن کی یا جس معاشی پلان کی بات کر رہے ہیں وہ تیار ہو رہا ہے، وہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ جو منشور کا مین ویژن ہے
मेन विजन जो आपका इस दफा मंशूर नून लीग तैयार कर रही है वो सारे का सारा मुआशी पहनावे में होगा, मईशत से जुड़ा हुआ होगा। तजर्बाकार टीम उनकी लगी हुई है। हाँ, जो लगी हुई है वो टीम एक काम कर रही है। जब वहां से मंशूर की कुछ चीजें फाइनल होंगी उससे लीड लेके फिर वो प्रॉपरली उसको ट्रांसलेट किया जाएगा कि किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, उसके ऊपर काम हो रहा है। इसलिए जलसे नहीं कर रहे? नहीं, जलसे तो अभी शुरू हो रहे हैं ना, आहिस्ता अभी तो डेट तो वो अभी अपनी तक नहीं मुलाकातें कर रहे हैं। नहीं, अभी शुरू होगी ना, मोमेंटम पकड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये ना कोई जरूरी तो नहीं कि दिन में 4 जलसे करेंगे तो मोमेंटम पकड़ा जाएगा। और बिलावल पूरा खैबर पख्तूनख्वा करके आगे वो पार्टी करने भी चले गए, वो नहीं, लेकिन बात करेंगे। अच्छा, अब मामला ये है, देखिए ये प्लेटलेट्स वाली बात भी बड़ी चौधरी साहब ने अच्छी की। पूछना तो ये एक्चुअली इमरान खान साहब को चाहिए, ये सवाल तो इमरान खान साहब से होना चाहिए और साथ इनकी जो सूबाई वजीर सेहत थी उनसे होना चाहिए। अगर चौधरी साहब को डाउट है कि उन्हें ये जहर वाला मामला भी, इसमें हमने सुना था कि जहर की बात होती है, उनके साहबजादे ने हल्का सा हिंट किया था, इंदिया दिया, लेकिन चौधरी साहब को डाउट है तो यार जाके आप उनसे पूछ लें, इमरान खान साहब से पूछ लें जिन्होंने इजाजत दी, काबीना ने इजाजत दी, वज़रा से पूछ लें, उनसे पूछ लें कि अगर ये गलत था, अगर ये गलत था, जिन्होंने ये रिपोर्ट्स पेश अगर ये नहीं, जाती मुआलज को आप छोड़ दें, वो उनकी तो आपको बात में यकीन ही नहीं है। चौधरी साहब ये कह रहे हैं, फिर उनको पूछे ना जो उस वक्त साहिब इख्तियार थे, उनसे पूछें जो एक खास बंदा। आप देखिए वहां क्या निजाम था कि सूबाई वज़ीर सेहत ने भी बता दिया, खान साहब को कबीना में एक डॉक्टर ऐसा भी था, खास डॉक्टर, जिसके पास रिपोर्ट्स पर ये ठीक कह रहे हैं, अपनी वज़ीर सेहत जो कह रही है उस पर भी पूछ रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं। ठीक है, चलें आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। देखिए मैं कंक्लूड कर लेना मुझे। देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है, हमने ये कल बात की थी तायरा सैयद साहिबा वाली भी, और इस तरह की भी बहुत सारी बातें फैलती हैं। एक ज़माना था, आज तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, या अखबारात के अंदर किसी को पता नहीं चलता था कि कैसे किसी ने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी है और वो कैसे छापी गई है और उसके पीछे क्या इन्फॉर्मेशन। वही सच है। अगर आप आज मैं जिस तरह जब उसको जज करता हूँ तो मैं उसको हालात व वाक़यात के पर्सपेक्टिव में और नताइज देख कर ये तय करता हूं कि क्या ये सही भी हो सकती है कि नहीं। ये नहीं हो सकता कि इलॉजिकल सी बात जो वो सही साबित हो जाए। तो इसलिए ये बहुत सी बातें बनाई जाती हैं, मखसूस हलकों की जानिब से फैलाई जाती रही हैं। हमें पता है कि वो क्या कुछ उसमें निकाला जाता है, ये सियासत का हिस्सा है, वो निकालते रहे पहले।